نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شوال المکرم کی آج اللہ کے فضل و کرم سے 9 تاریخ ہے۔ مدارس اسلامیہ کا آغاز ہو چکا ہے، دینی مدارس کھل چکے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے دین کے لیے وقف کیا؟ کسی اپنی بیٹی کو حافظ قرآن عالمہ فاضلہ بنانے کے لیے وقف کیا؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن یہی اولاد آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنے؟ کائنات میں جو اللہ نے عالم قرآن، حافظ قرآن، بیٹے اور بیٹی کو جو فضائل اور جو اللہ نے ڈگریاں عطا کی ہیں، دکھائیں دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے، کون سا ایسا محکمہ اور کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے سے منسلک انسان کو اتنی ڈگریاں اللہ کریم نے دی ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضل ترین اس مخلوق میں سے انسان ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں دنیا کائنات کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب حافظ قرآن عالم دین کے والدین قیامت کے دن اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کریم ان کو ایسے ایک اعزاز و انعام عطا فرمائے گا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، ان کے سروں کے اوپر ایک تاج کا وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ آگے سے وہ اللہ کریم کہیں گے اللہ تو نے اتنا بڑا اعزاز ان کو کیوں دیا، ہمیں یہ اعزاز کیوں تو نے بخشا؟ جہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، نیک موجود ہیں، بڑے معزز ترین موجود ہیں، اللہ اتنا بڑا حلہ لباس ہمیں پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے تمہیں یہ پہنایا گیا ہے وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اس لیے تمہیں پہنایا گیا یقولان بما کسین ھذا فیقول باخذ ولدکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے آج تمہیں ایسا خوبصورت لباس اور پوشاک پہنائی گئی جس کے لیے بڑے بڑے لوگ خواہش کر رہے ہیں، جس کے موتی اور جواہرات کی اتنی روشنی ہوگی، اتنی سورج اور چاند کی چمک اور دمک نہیں ہوگی جو حافظ قرآن اور عالم دین والدین کو، ان کے والدین کو جو لباس پہنایا جائے گا اس کی چمک اور دمک سورج چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، آج کا اوکاش اسلامک میڈیا سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ضرور دین کا عالم اور خادم بنائیں تاکہ یہ بچے اور بچیاں آپ کی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ اور سامان بنیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، لوگوں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہی قرآن قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ اور سامان بنے گا۔ آج اس قرآن سے ہم غافل ترین لوگ بن گئے ہیں، جتنی دوری ہماری قرآن مقدس سے ہے شاید کہ دنیا کے کسی شعبے سے ہماری اتنی غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری یہ بے رخی، بے توجہی جو ہماری دین کے ساتھ ہے اللہ یہ دور فرما کے ہم سب کو قرآن حدیث کے ساتھ جڑنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔